أملك فكر الكلمات تطلع بالدين مورر أو شخصية تأثير ما عندي فلتتقهقر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج الحافظین کے بارے میں چند باتیں جانیں گے۔ حفاظت کے معنی ضائع ہونے یا تلف ہونے سے بچنے، نگہبانی کرنے، کسی چیز کو بیرونی خطرات سے بچانے کی کوشش کرنے کے آتے ہیں۔ قرآن میں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ امانتوں کا لفظ جامع ہے ان تمام امانتوں کے لیے جو خداوند عالم نے یا معاشرے نے یا افراد نے کسی شخص کے سپرد کی ہو، اور عہد و پیمان میں وہ سارے معاہدے داخل ہیں جو انسان اور خدا کے درمیان یا انسان اور انسان کے درمیان یا قوم اور قوم کے درمیان استوار کیے ہوئے ہیں۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرے گا اور کبھی اپنے قول و اقرار سے نہ پھرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے تھے جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا، اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ہیں کہ جس میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو توڑ دے، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو اخلاق و دیانت کی ساری حدیں پھلانگ دے۔ اگلی آیت میں ہے اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان و اجزاء نماز، غرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی پورے نگہداشت کرتے ہیں، جسم اور کپڑے پاک رکھتے ہیں، وضو ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کبھی بے وضو نہ پڑھ بیٹھیں، صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، وقت ٹال کر نہیں پڑھتے، نماز کے تمام ارکان کو پوری طرح سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ایک بوجھ کی طرح جلدی سے اتار دینے کر بھاگ نہیں جاتے، اور جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسا بندہ اپنے خدا سے کچھ عرض کر رہا ہو، نہ تو اس طرح کہ گویا ایک رٹی ہوئی عبادت کو کسی نہ کسی طور پر ہوا میں پھونک دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے باخبر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کے بارے میں بتاتے ہیں، اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، یعنی ان کو ننگا کرنے سے بچنے، یعنی اپنے سطر کو ڈھانپ کے رکھنے، اور دوسری چیز حرام کاموں سے غلط طریقوں پر ان کو استعمال کرنے سے روکنے کے، یعنی زنا سے بچنے کے۔ ذالکہ یعنی یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں فرماتے ہیں پہلی چیز جس کی حکم دیا گیا وہ نگاہوں کی حفاظت کے تعلق سے ہے، یعنی پہلا مرحلہ سے ہی انسان کو روک دیا جا رہا کہ وہ حرام کی طرف نہ جائے، یعنی زنا سے بچنے کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ نگاہوں کی حفاظت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے نگاہ کو ابلیس کی زہریلی تیر بتایا،
آپ نے ایک بار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی پہلی نظر پڑ جائے تو معاف ہے لیکن دوسری نظر مت ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تمہارے اختیار میں نہیں ہے لیکن دوسری نظر تمہارے اختیار میں ہے، اس لیے تمہیں دوسری بار نظر ڈالنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت، یعنی ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اس پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کو کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایمان کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کے لیے کوششیں کرنی چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ پھر اعمال اور بندوں کے حقوق کی حفاظت کے تعلق سے حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو اور مال و معاب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے اور اس حال میں آئے کہ اس کو گالی دی، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی اور اسے تہمت لگائی ہوگی، ایک کا مال کھایا ہوگا، دوسرے کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، لہٰذا اس کی نیکیاں کچھ اس کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس کو دے دی جائیں گی۔ بس اگر اس کی نیکیاں لوگوں کے حقوق ادا ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں تو ان لوگوں کے گناہوں اس کے سر ڈال دیا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ادائیگی نہ کرنے پر کتنا سنگین معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ دراصل آج ہم لوگوں نے دین کو صرف عبادتوں تسبیح کی حد تک محدود کر لیا ہے اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کو دین سے بالکل ہی خارج کر دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقی مفلس کون ہے، جو عبادتوں کے ڈھیر لے کر آخرت میں پہنچے گا لیکن وہ انسان کے حقوق غصب کیے جائے ہوئے ہوگا۔ ظاہر ہے وہاں روپیے پیسے سے تو حساب کتاب برابر نہیں ہوگا کیونکہ وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں، اور دنیا میں جن لوگوں پر ظلم کیا ہوگا ان کے حقوق پامال کیے ہوں گے، ان کو اپنی نیکیاں دینی ہوگی، اور جب ان عبادتوں کے ڈھیر ختم ہو جائیں گے اور پھر بھی کچھ صاحب حق رہ جائیں گے تو صاحب حق کے گناہوں جو ان کے نام اعمال میں ہے اسے اس شخص کے نام اعمال میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہم حافظنا۔ چنانچہ اس کے نیکیوں کا ڈھیر پورا ختم ہو جائے گا اور اس کے برائیوں کا ڈھیر بڑھ جائے گا، اس سے اس کو جو ہے نا دوزخ اس کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ عزیزوں، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صرف ہم نیکیاں کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم جو ہے نا اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ نیکیوں کی حفاظت کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق نہیں بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی ہم کوشش کرنا، اپنے نظروں کی حفاظت کرنا، ہم جو ہے نا اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا، پورے دین کی ہم کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے تمام چیزوں کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نعمتوں بھری جنت کا مستحق بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اندر حافظین کی صفت کو پیدا کرنے والا بنائے، اور جو کچھ کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، اگر کچھ غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہم تمام کو عمل کرنے میں آسانیاں فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔